بریگیڈیئر ٹائر غضنفر علی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جیسے کہ ابھی پاکستان کے اندر پوری تیاری موجود ہے, مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ہم اس امید میں ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. اب ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنا وفد کوئی نہیں بھیج رہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ ایک کے بعد ایک دھمکی بھی دیتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں, معاہدے کی بات کرتے ہیں, خوشخبری بھی دیتے ہیں, اس کے بعد دھمکی بھی دے دیتے ہیں. تو آخر یہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی شاید اگلے چند گھنٹوں میں حل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت کا جو ریئیکشن ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے. وہ یہ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے از اے کمپلسو لائر, از اے کریکٹر لیس مین, تو اس کی میں کیا بات کروں. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے اور دوسری جب مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو اس کا اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم سیج لگا رہے ہیں اور ہم بند کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو. ایران کہتا ہے ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول رہے ہیں. تو وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ جنگی لیول پہ یا ایک وار کرائی جس کو آپ کہتے ہیں اس کی طرف سے کی جا رہی ہوتی ہیں. وہ ایک ریئیکشن کریٹ کرتی ہے. پھر اینڈ ان دی مڈل آف دی نیگوسیشن اس نے ایران کو جو ہے وہ انسلٹ کیا. اس نے کہا جی ایران تو سرنڈر کر چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر پولیٹیکل پاور اور آئی آر جی سی جو ہے وہ دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایران کے اندر سے بھی ایسی آوازیں آئی تھی کہ جی آپ جنگ بندی میں نہ جائیں, جنگ لڑیں اور جب تک لڑ سکتے ہیں لڑیں. تو اس کے اندر اگر اس قسم کی ایک ایکسپلائٹنگ اسٹیٹمنٹ آ جائے تو اس سے بڑی بیوقوفی, اسٹوپڈنس, انلاجیکل چیز آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایک ایسے ملک کے صدر کی طرف سے جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ملک کہتا ہے, تو بڑائی جو ہوتی ہے اس بات پہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو لڑائیں. بڑے جب ہوتے ہیں جب آپ ہمبل ہو کے چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو آپ اس کی پرسنالٹی کا اندازہ لگا لیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران نے ایک ریئیکشن کہا دیا تھا اس سے پہلے بھی, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے مذاکرات نہیں کر سکتے بیکاز وہ سیونسٹ ہے, وہ زیونسٹ ہے, صہیونی ہیں, اور اتنے ہی دہشت گرد ہے جتنا دہشت گرد جو ہے وہ شیطان یاہو ہے. تو وہ آ رہے ہیں, اس کے ساتھ جے ڈی وینس صاحب نہیں آ رہے ہیں. تو جے ڈی وینس کے ہوتے ہوئے تو ایران نے مذاکرات ان سے کیے تھے کہ وہ تھوڑا مطلب ہی انڈرسٹوڈ تھنگز ان اے بیٹر وے ایز کمپیئر ٹو یہ جو دو جاہل قسم کے اسٹیو وٹکاف اور یہ جیرڈ کشنر قسم کے لوگ ہیں. اور تیسری چیز جو میرا خیال جو چیز ہے وہ ہے کہ ایران کے کارگو جہاز کو بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. کہ ایک طرف تو یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی طاقت بن چکی ہے. دے آر بیکمنگ ورس دین دی ہٹلر آف جرمنی اینڈ آل دیٹ. تو اب اس تمام چیزوں میں چائنا نے بھی یہ کہا تھا, اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ جی آپ یہ وار جو ہے ختم ہونی چاہیے, اور اگر یہ وار بڑھتی رہی تو اس کا دائرہ اختیار جو بڑھتا رہے گا. تو اب اور اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ جو سیاحتی طاقتیں ہیں, جو زیونزم ہے, جو زیونسٹ کے بلیور ہیں, جو شیطان یہو سے شروع ہو کے نیچے تک, وہ تو نہیں چاہتے نا کہ کسی بھی طرح کی امن ہو. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر دنیا یہاں پہ ہم جنگ رک گئی تو اس کا اپنا فیوچر جو ہے یہو کا وہ لیکن ختم ہو جائے بریگیڈیئر گا. صاحب دیکھیں تو نا, میرا خیال 15 وہ روز کی جنگ بندی تھی, 15 روز کی جنگ بندی تھی, تو 15 روز تک جنگ بندی قائم رہتی تو ہی معاہدے پہ ہم پہنچتے. اب 2 روز پہلے جب جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور پھر کوئی یہ امید رکھے کہ اب معاہدہ بھی ہو جائے گا, تو یہ تو بڑے مشکل صورتحال ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جب ٹھیک ہے وہ بڑے پریشر میں ہیں اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے, اور اگر اس دفعہ بھی معاہدہ نہ ہوا تو میں وہ کروں گا جو کہ 47 سال میں کسی صدر نے نہیں کیا. تو اگر وہ ایسی دھمکی دے رہا ہے تو دوبارہ سے جنگ بندی ایکسٹینڈ ہونے کے تو چانسز نظر نہیں آتے. پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ میں تو آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ کیا کرے گا. پہلی بات تو ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کیا کرے گا. لاسٹ ٹائم ایک نیو یارک ٹائم نے ایک سٹوری چھاپی تھی جو بہت جگہ پہ کوٹ ہوئی ہے, اور اس میں بلکہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری نہیں تھی, یہ ایک پروگرام تھا اپنا پی ایس مورگن کا جو چلا تھا ٹیلی ویژن چینل پہ. ان کے ریفرنس سے غالباً یہ پروگرام چلا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ غالباً ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ ہی واز تھنکنگ آف یوزنگ دی لمٹ 35 to 40 کلو ٹنز کا ایک نیوکلیر ییلڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوا, سوچ رہا تھا, اور اس کو وہ جو ہے جو زیونسٹ لابی ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. اور پھر رشیا نے بھی ایک میسج بھیجا تھا, یہ بھی خبروں میں آیا تھا کہ جی جب یہ بات ہوئی تو اس سے پہلے بھی جب یہ بات ہوئی تو پیوٹن نے ایک میسج بھیجا تھا شیطان یاہو کو کہ اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی تو ہم اسرائیل کو ریئیکشن ول بی ویری اسٹرانگ. اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ 47 سال میں کچھ نہیں ہوا تو پھر تو
آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ 2000-3000 پاؤنڈ کے جو 2000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر بام اور اس ساتھ جتنے بریجز اور جتنے چیزیں، ان کو تو فارماسیوٹیکل کمپنی ان کو تو تباہ کر دیا گیا ایران کے اندر. اب وہ کیا کرے گا اس کے علاوہ؟ اور کہاں سے؟ آسمان سے تو میزائل لے کے آ نہیں سکتا. وہی میزائل ہے ٹوماہاک میزائل سے لے کے نیچے تک وہ ہے. ہاں یہ اس کے بعد چیز ہے کہ جو نیوکلیر ٹپڈ میزائل ہیں اب وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اس میں اس قسم کی چیزیں جب ہوں گی تو اس کے اندر بہت اسٹرانگ ابھی آپ دیکھیں گے ریئیکشن رشیا کا بھی آئے گا. اور چائنا نے جس طرح بات کی ہے، اور اب ایران نے بھی یہ انڈیکیشن دی ہے کہ جی چائنا شوڈ کم انٹو دی لوپ. پاکستان نے ویسے چائنا کو پہلے بھی لوپ میں لیا ہوا تھا، اور جتنی چیزیں ہو رہی تھی وہ چائنا کے بیہائنڈ دی ڈور جو ان کی اپنا مشورے ہے اس سے یہ چیزیں ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس کو آپ کوٹ کریں، یہ بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. پھر میرا خیال ہے باقی دنیا کے باقی ممالک جو ہیں، چائنا ہو گیا، نارتھ کوریا سے بھی بات کر لی جائے کہ جی آپ بھی تیار رہیں، 2-3 نیوکلیر ٹپ آپ بھی میزائل جو ہے وہ تیار کر لیں. اگر امریکہ اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے یا اسرائیل اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو اسرائیل کا وجود مٹائے. پھر تو ایک ہی میرا خیال ہے ریشنل رہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل کو ختم کرے تاکہ دنیا سے جنگ ختم ہو اور امریکہ کے اوپر سے جی اسرائیل کا پریشر ختم ہو. بٹ دس از ناٹ این آنسر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں. جنگ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے نا. امن کی بات چیت ہو رہی ہے. اس امن کو سیبوٹاج کرنا، اور میرا خیال اس کا امن کا زیادہ سیبوٹیئر ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے. اب ایران جو کچھ بات کر رہا ہے اس کے پیچھے ریشنل یہی ہے نا کہ جی آپ ایک طرف بات کرتے ہیں امن کی، دوسری طرف آپ تڑیاں بھی لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر فزیکل مینز بھی استعمال کرتے ہیں. میرا خیال اب یہ چیز پروسیس رکنا نہیں چاہیے. اٹ ول بی اے گریٹ سیٹ بیک not to Pakistan, but it will be a great setback to the whole of the world. It will be a great setback to the people of the world. جو کیونکہ آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھ لیں، باقی مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، لوگ جو ہے وہ بہت بری طریقہ سے اس جنگ سے سفر کر رہے ہیں، جہاں پہ انرجی کی پرائسز جو ہے وہ ایگزوربیٹنٹ ہوتی ہائی ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر یہ چیز ہوئی، آپ کو پتہ ہے جیسی جنگ کی امن کی بات ہوتی ہے تو دنیا میں انرجی کی اور باقی قیمتیں ایک دم ڈرپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. جیسی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر اسکیلیٹ ہو جاتی ہے. تو لیکن بریگیڈیئر صاحب مسئلہ یہ ہے نا، نیتن یاہو تو نہیں چاہتا نا کہ یہ جنگ بندی قائم رہے. وہ تو نہیں چاہتا نا کہ معاہدہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ $300 ملین کی کرپشن کا کیس ہے اس پر. عدالت نے اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو گرفتار کر لینا ہے. اکتوبر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ تو کافی زیادہ ڈینٹ اسے ڈالیں گے ہی. تو وہ تو نہیں چاہتا کہ وہ پکڑا جائے. وہ تو کوشش کرے گا، وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ اس معاملے سے. اب یہ اب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا. ایک طرف شیطان یاہو نہیں چاہتا کہ جی جنگ ختم ہو، لیکن ٹرمپ جو ہے اس کے لیے تو جنگ ختم کرنا اس کی پولیٹیکل فیور میں. یعنی اگر جنگ ختم کر کے وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہے، جیسے اس نے ہی ڈنٹ ہولڈ بیک، اس نے لبنان کی جنگ ختم کرنے کا کریڈٹ لے لیا کہ دیکھیں جی میں نے 10ویں جنگ ختم کر دی، وہ اب اس کا بھی ہو. اور اگر وہ اس چیز کے اوپر معاہدے کے اوپر آتا ہے تو اس کو تو فائدہ ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو کہ اپنا فائدہ وہ کس طرح اسٹیک پہ لگاتا ہے اسرائیل کے فائدے کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ بھی تو آخر الیکشن آنے والے ہیں نا نومبر میں. اور ابھی بھی پیو ریسرچ نے جو ایک ہفتے پہلے ہی چھپی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 68% لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے مخالف ہیں امریکہ میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی پاپولیرٹی دی ایٹ دی لوئسٹ. اب اور آگے اگر کوئی چیز چلے گی اب جیسے اب تو اور نیچے جائے گی، سوائے ان ایکسٹریمسٹ لوگوں کے جو نیو کانس کرسچنز میں ہیں یا یہ زیونسٹ لابی کے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جی اپنا مقصد حل کرنے کے لیے وہ مار دو، قتل کر دو، بچوں کو مار دو، شیپس کو مار دو. پھر تورا کا ریفرنس دیکھتے ہیں، اس کو مذہبی جنون کی جنگ بناتے ہیں. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مذہبی جنونیت کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں لاجک نہیں دیکھا جاتا. اس میں وہ اندر کی جو بلڈ ارننگ، بلڈ تھرسٹی ڈیزائر ہوتی ہے نا، جس پہ یو لک لائک اے بلڈ تھرسٹی مانسٹر، وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اور آج جو چیزیں ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں وہ اسی بلڈ تھرسٹ کے حساب سے کہ لوگوں کو مارو، خون بہاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل چیزوں کو جو ہے وہ اپنا سیٹسفائی کرو. تو اس طرح تو امن نہیں آئے گا. اب میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان must be talking to Iran also. China should also take a lead and they must sit together. بالکل جی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رابطے میں بھی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 45 منٹ طویل گفتگو بھی ہوئی ہے. اب اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف لاہور سے اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہیں. اب اس معاملے پر ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور اس پہ ڈسکس کیا جائے گا.